بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ مشک آست کہ خود ببوید، نہ کہ عطار بگوید۔ مشک وہ ہے، کستوری وہ ہے کہ خود ببوید، جو خود سے مہکے، جو خود سے بو کرے، جو خود سے خوشبو کرے، نہ کہ عطار بگوید، نہ کہ عطر فروش کہے۔ عطار کہتے ہیں عطر فروش کو، عطر بیچنے والے کو۔ مشک وہ ہے جو خود سے مہکے، جو خود سے خوشبو کرے، نہ کہ عطار کہے کہ یہ کستوری ہے، یہ مشک ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ مشک آست کہ خود ببوید، نہ کہ عطار بگوید۔ مشک وہ ہے جو کہ خود سے خوشبو کرے، نہ کہ عطار کہے۔ دانا چوں طبلہ عطار است، خاموش و ہنر نمائی۔ دانا یعنی عقل مند، عالم۔ چوں طبلہ عطار است یعنی عطر فروش کی ڈبیا کی طرح ہے، عطر فروش کی جو ڈبیا ہے اس کی طرح ہے۔ عقل مند، عالم، عطر فروش کی ڈبیا کی طرح ہے۔ خاموش و ہنر نمائی، جو خاموش رہتا ہے اور ہنر دکھاتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ عطر فروش کی ڈبیا کی طرح ہے، جو خاموش ہوتا ہے اور ہنر دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عالم جو ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، وہ زیادہ چلاتا نہیں ہے، خاموش رہتا ہے اور ہنر دکھاتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہنر ہے اسے دکھاتا ہے۔ و ناداں چوں طبل غازی، اور ناداں یعنی جاہل غازی کے ڈھول کی طرح ہے۔ بلند آواز و میاں تہی، جس کی آواز تو بلند ہوتی ہے، چلاتا تو خوب بہت ہے، شور تو خوب مچاتا ہے، لیکن درمیان میں خالی ہو۔ ٹھیک ہے، نادان غازی کے ڈھول کی طرح ہے، آواز تو بلند ہوتی ہے لیکن درمیان میں خالی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیں اور ایک مرتبہ۔ مشک آست کہ خود ببوید، نہ کہ عطار بگوید۔ کستوری وہ ہے جو خود سے خوشبو کرے، نہ کہ عطار کہے۔ دانا چوں طبلہ عطار است، خاموش و ہنر نمائی۔ اور عالم عطار یعنی عطر فروش کی ڈبیا کی طرح ہے، جو خاموش رہتا ہے اور ہنر دکھاتا ہے۔ و ناداں چوں طبل غازی، بلند آواز و میاں تہی۔ اور نادان یعنی جاہل غازی کے ڈھول کی طرح ہے، جس کی آواز تو بلند ہوتی ہے لیکن درمیان میں خالی ہوتا ہے۔ قطع عالم اندر میانہ جہال، عالم جاہلوں کے درمیان میں۔ عالم اندر میانہ جہال، عالم جاہلوں کے درمیان میں کس طرح ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ مثل گفتہ اند صدیقاں، ایک کہاوت ہے، ایک مثل ہے جسے سچے لوگوں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، سچے لوگوں نے ایک کہاوت بیان کیا ہے، سچے لوگوں نے ایک مثل بیان کیا ہے۔ مثل کیا ہے؟ شاہد درمیان کوراں است۔ شاہد کہتے ہیں معشوق کو، جس سے عشق کیا جائے۔ شاہد ایک معشوق، درمیان کوراں اندھوں کے درمیان ہے۔ ٹھیک ہے، عالم جاہلوں کے درمیان یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ معشوق اندھوں کے درمیان، حسین معشوق اندھوں کے درمیان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اندھوں کے درمیان اگر معشوق ہو تو اندھے اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اندھے اس کے حسن کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، شاہد درمیان کوراں است، معشوق اندھوں کے درمیان ہے۔ مصحف در کنشت زندیقاں، مصحف کہتے ہیں کتاب کو، آسمانی کتاب وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر قرآن پاک کے لیے مصحف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مصحف یعنی قرآن پاک، در کنشت زندیقاں کافروں کی عبادت گاہ میں۔ کنشت یعنی عبادت گاہ، اور جیسے کافروں کی عبادت گاہ میں قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے جیسا کہ اندھوں کے درمیان معشوق ہے اور کافروں کی عبادت گاہ میں قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مثال، یہ کہاوت، یہ مثل سچوں نے بیان کیا ہے۔ خیر، پند یعنی نصیحت۔ دوست را کے بعمر فراچنگ آرند، دوست را جس دوست کو
کہ بعمر ایک عمر سے، زندگی سے، یعنی زندگی کے بڑے حصے سے فراچنگ آرند حاصل کیے، یعنی جس دوست کو زندگی کے کافی وقت میں حاصل کیے، ٹھیک ہے، یعنی کافی عمر میں جس دوست کو حاصل کیے، نشایت کے با اکدم بیازارند، مناسب نہیں کہ ایک دم اسے رنجیدہ کر دیں۔ جس دوست کو ایک عمر میں، ٹھیک ہے، کافی عمر میں حاصل کیے، جسے کافی عمر میں دوست بنائے، مناسب نہیں کہ ایک دم اسے رنجیدہ کر دیں۔ نشایت کے ایک دم بیازارند، مناسب نہیں کہ ایک دم اسے رنجیدہ کر دیں۔ اب دیکھیں، سنگے بچند سال شود لعلائے پار، اصل میں تھا پارائے لعل، یہاں پہ ترکیب الٹ گئی ہے، پارائے لعل کو لعلے پارا کر دیا۔ خیر، سنگے یعنی ایک پتھر، بچند سال چند سال میں، شود لعلے پارا یعنی لعل کا ٹکڑا، پارا کا معنی ہے ٹکڑا۔ اسی سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر میں فرمایا کہ میرا دین پارائے نا نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پارا کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا۔ سنگے بچند سال شود لعل پارا، پتھر چند سال میں لعل کا ٹکڑا بن جاتا ہے، لعل ایک قیمتی پتھر ہے، اس کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ زنہار طبعک نفسش نہ شکنی بسنگ، ہوشیار ایک دم سے پتھر سے اسے نہ کچل دے۔ زنہار طبعک نفسش نہ شکنی بسنگ، ہوشیار خبردار ایک دم سے پتھر سے اسے نہ کچل دے، پتھر سے اسے نہ توڑ دے، نہ شکنی نہ توڑ دے، بسنگ پتھر سے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ عقل در دست نفس چنا گرفتار است، عقل نفس کے ہاتھ میں اس طرح گرفتار ہے، عقل نفس کے ہاتھ اس طرح گرفتار ہے، اس طرح قید ہے کہ مرد عاجز در دست زن گربوز، گربوز کہتے ہیں مکار عورت کو، ٹھیک ہے، جس طرح عاجز مرد مکار عورت کے ہاتھ میں گرفتار ہے، جس طرح عاجز مرد، کمزور مرد مکار عورت کے ہاتھ گرفتار ہے، اسی طرح عقل نفس کے ہاتھ گرفتار ہے۔ نفس جس چیز کو چاہتا ہے، عقل اسے مان لیتی ہے، اس طرح کرتی ہے، ٹھیک ہے، اسی کو اہمیت دیتی ہے۔ خیر، عقل جو ہے یہ نفس کے ہاتھ اسی طرح گرفتار ہے جس طرح کہ عاجز مرد دھوکے دار مکار عورت کے ہاتھ گرفتار ہے، دھوکے باز عورت کے ہاتھ گرفتار ہے، ٹھیک ہے۔ عقل در دست نفس چنا گرفتار است کہ مرد عاجز در دست زن گربوز، گربوز کہتے ہیں مکار عورت کو۔ عقل نفس کے ہاتھ اسی طرح گرفتار ہے جیسا کہ عاجز مرد مکار عورت کے ہاتھ۔ شعر: در خرموئی بر سرائے ببند، در خرامی یعنی خوشی کا دروازہ، بر سرائے ببند اس گھر پر بند کر دے، خوشی کا دروازہ اس گھر میں بند کر دے، اس گھر پر بند کر دے کہ بانگے زن یعنی عورت کی آواز، ازوے اس سے، برآیت، برآیت کا معنی نکلتی ہے، بلند یعنی بلند، ٹھیک ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ جس گھر سے عورت کی آواز بلند ہوتی ہے، بلند ہو کر نکلتی ہے، اس گھر میں خوشی کا دروازہ بند کر دے، اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر دے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ در خرمی، خرمی لفظ ہے، ٹھیک ہے، خرمی یعنی خوشی، در خرمی بر سرائے ببند یعنی خوشی کا دروازہ اس گھر پر بند کر دے جس گھر سے عورت کی آواز نکلتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ پند یعنی نصیحت۔ رائے بے قوت مکر و فسون است، رائے یعنی تدبیر، ٹھیک ہے، رائے کا معنی ہوتا ہے تدبیر۔ بے قوت بغیر قوت کے، بغیر طاقت کے،
تدبیر بغیر طاقت کے، مکر و فریب است، دھوکہ اور جادو ہے۔ رائے بے قوت مکر و فسون است، بغیر قوت کے تدبیر، صرف تدبیر کرتے رہیں، طاقت ہی نہ ہو، صلاحیت ہی نہ ہو، صرف تدبیر کرتے رہیں، ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ٹھیک ہے، صرف تدبیر ہو، قوت نہ ہو، تو یہ دھوکہ اور جادو ہے۔ وقوت بے رائے جہل و جنون، اور قوت بغیر تدبیر کے، بغیر رائے کے جہالت اور جنون ہے۔ قوت تو ہو، طاقت تو ہو، صلاحیت تو ہو، لیکن تدبیر نہ کرے، کس طرح کام کرنا ہے، تدبیر نہ کرے، تو یہ جہل اور پاگل پن ہے۔ شعر: تمیز باید و تدبیر و عقل و آگاہ ملک، کہ ملک و دولت ناداں صلاح جنگ خدا است۔ تمیز باید و تدبیر و عقل، تمیز، تدبیر اور عقل چاہیے، و آگاہ ملک، اور اس کے بعد ملک، یعنی ملک کے لیے اگر بادشاہ بننا ہے، تمیز، تدبیر، عقل چاہیے، تمیز ہو، تدبیر ہو، عقل مند ہو، پھر اس کے بعد ملک، ٹھیک ہے، کہ ملک و دولت ناداں، اس لیے کہ نادان یعنی جاہل کی بادشاہت اور مال دولت صلاح جنگ خدا است، یعنی خدا سے جنگ کے ہتھیار ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نادان کے پاس اگر دولت آ جاتی ہے، نادان اگر مالدار ہو جاتا ہے تو زیادہ گناہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو علم ہے ہی نہیں، نادان ہے، اور ساتھ میں مال آ گیا، گناہ کے دروازے اور کھل گئے، آسان ہو گئے۔ خیر، تمیز باید و تدبیر و عقل و آگاہ ملک و دولت ناداں صلاح جنگ خدا است۔ تمیز، تدبیر اور عقل چاہیے، اس کے بعد یعنی پھر ملک، کہ ملک اور نادان کا ملک اور دولت خدا سے جنگ کے ہتھیار ہیں۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ جواں مرد کے بخورت و بدحد، جواں مرد یعنی یہاں پہ سخی کے معنی میں ہے، وہ سخی جو کہ کھاتا ہے، جواں مرد کے بخورت و بدحد، جو سخی کھاتا ہے اور دیتا ہے، بدحد دیتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، سخاوت کرتا ہے، بہ از عابدے کہ ببرد و بنحد، بہ یعنی بہتر ہے، اس سے اچھا ہے، کس سے؟ از عابدے، اس عابد سے، اس عبادت گزار سے، کہ ببرد جو لے جاتا ہے، و بنحد اور جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ وہ سخی، وہ جواں مرد جو کھاتا ہے اور تقسیم کر دیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، وہ اس عابد سے بہتر ہے، اس عابد سے اچھا ہے جو لے جاتا ہے اور جمع کرتا ہے۔ سخاوت کرنی چاہیے۔ پند نصیحت: ہر کے ترک شہوت از بہر قبول خلق دادا است۔ جو کوئی، شہوت کہتے ہیں خواہش کو، جو کوئی خواہش کو مخلوق میں مقبول ہونے کے لیے ترک کیا، ٹھیک ہے، جس نے بھی مخلوق میں مقبول ہونے کے لیے، مخلوق میں مقبولیت کے لیے خواہش کو ترک کیا، ترک خواہش دادا است، خواہش کو ترک کیا ہے، کیوں؟ از بہر قبول خلق، مخلوق میں قبولیت کی وجہ سے، جو کوئی مخلوق میں قبولیت کی وجہ سے، مخلوق میں قبول ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے شہوت کو یعنی خواہش کو ترک کیا، از شہوت حلال در شہوت حرام افتادہ است، حلال خواہش سے حرام خواہش میں گر پڑا، یعنی حلال خواہش سے تو وہ چلا گیا، حلال خواہش کے جگہ حرام خواہش میں گر گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا یہ حرام ہی ہے، یہ بھی خواہش ہے، واہ واہ ہو، ناموری ہو، دکھاوا ہو، خواہش تو ہے، تو حلال خواہش سے حرام خواہش میں گر گیا، حرام شہوت میں گر گیا، ٹھیک ہے، کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال چیز ہے، جائز چیز ہے، ٹھیک ہے،
اگر کوئی بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھانے پینے سے رک جائے، کھانا پینا نہ کھائے، تو ظاہر سی بات ہے دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ حرام ہے. تو حلال شہوت سے، حلال خواہش سے حرام خواہش میں وہ گر پڑا. عابد کے نہ از بہر خدا گوشہ نشیند. جو عابد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گوشہ نشین نہ ہو، کنارہ کش تو ہو، لوگوں سے الگ تو ہو، لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، خدا کے لیے نہ ہو. عابد کے نہ از بہر خدا گوشہ نشیند. جو عابد اللہ تعالیٰ کے لیے گوشہ نشینی اختیار نہ کرے، بیچارہ در آئینہ تاریک چہ بینت. بیچارہ تاریک آئینے میں کیا دیکھے گا؟ یہاں پہ آئینہ سے مراد دل ہے، تاریک سے مراد جنگ آلود، یعنی بیچارہ جنگ آلود دل میں کیا دیکھے گا؟ وہ تو خدا کے لیے کنارہ کش ہوا ہی نہیں ہے، گوشہ نشینی اختیار کیا ہی نہیں. اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرتا تو پھر دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا، کیونکہ وہ خدا کے لیے گوشہ نشینی اختیار کیا ہی نہیں. تو وہ بیچارہ تاریک آئینے میں یعنی زنگ آلودہ دل میں کیا دیکھے گا؟ عابد کے نہ از بہر خدا گوشہ نشیند. بیچارہ در آئینہ تاریک چہ بیند. جو عابد خدا تعالیٰ کے لیے گوشہ نشینی اختیار نہ کرے، بیچارہ تاریک آئینے میں کیا دیکھے گا؟ ٹھیک ہے. حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات. اندک اندک خیل شود. تھوڑا تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. کوئی چیز آپ تھوڑی تھوڑی کر کے جمع کریں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بہت ہو جائے گی. اس کو بیان کر رہے ہیں اندک اندک خیل شود. تھوڑا تھوڑا بہت ہوتا ہے. وقطرہ قطرہ سیل گردد. اور قطرہ قطرہ سیلاب ہو جاتا ہے. قطرہ 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 پانی جمع ہو کر سیلاب بن جاتا ہے، سیلاب ہو جاتا ہے. یعنی آنکھیں قوت ندارد، سنگے خوردہ نگاہ میدارد. یعنی جو شخص یعنی جو شخص کے قوت ندارد، طاقت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا، سنگے خوردہ یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، نگاہ میدارت جمع کرتا ہے، تا وقت فرصت تاکہ فرصت کے وقت، موقع کے وقت، دمار از دماغی خصم بر آرد. تاکہ موقع کے وقت، تاکہ فرصت کے وقت دشمن کے دماغ سے بھیزا نکال دے. ٹھیک ہے. دماغی خصم یعنی دشمن کے دماغ سے بھیجا نکال لے. ٹھیک ہے. یعنی آنکھیں قوت ندارد، سنگ خوردہ نگاہ میدارد، تا وقت فرصت دمار از دماغ خصم بر آرد. یعنی جو شخص طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر اکٹھا کرتا ہے تاکہ فرصت کے وقت موقع پا کر دشمن کے دماغ سے بھیجا نکال دے. شعر. قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر الی نہر اذا اجتمعت بحر. قطرہ قطرہ پر جب جمع ہوتا ہے، لفظی ترجمہ ہوگا قطر یعنی ایک قطرہ، علی قطر قطرے پر، اذا اتفقت جب متفق ہوتے ہیں، جب جمع ہوتے ہیں، نہر تو نہر ہو جاتا ہے. قطر علی قطر اذا اتفقت نہر. قطرہ جب قطرے پر جمع ہوتا ہے، جب قطرہ جمع ہوتا ہے تو نہر ہوتا ہے. ونہر الی نہر اذا اجتمعت. اور نہر جب نہر سے مل جاتا ہے، نہر کے ساتھ جمع ہوتا ہے تو پھر سمندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قطرہ قطرہ مل کر نہر اور نہر نہر مل کر سمندر. اس کو بیان کر رہے ہیں قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر الی نہر اذا اجتمعت بحر. قطرہ قطرہ متفق ہو کر جمع ہو کر نہر ہوتا ہے، اور نہر نہر سے مل کر یعنی نہر جب نہر کے ساتھ ملتا ہے تو بحر ہوتا ہے یعنی سمندر ہوتا ہے. خیر. شعر. اندک اندک بہم شود بسیار. تھوڑا تھوڑا بہت ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا مل کر بہت ہو جاتا ہے.
دانا دانا است غلہ در انبار، دانا دانا ہے انبار میں غلہ، انبار کہتے ہیں ڈھیر کو، ٹھیک ہے، ڈھیر میں غلہ دانا دانا ہے، جو بھی ڈھیر ہوتا ہے اس میں غلہ دانا دانا ہوتا ہے، لیکن کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دانا دانا مل کر غلے کا ڈھیر ہوتا ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دانا دانا است غلہ در انبار، انبار میں غلہ دانا دانا ہے۔ خیر، اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔